بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ، مرتضی اور مجتبیٰ تینوں کے معنی ایک ہیں اردو کے لحاظ سے۔ چنا ہوا، چنا ہوا اور چنا ہوا، سلیکٹڈ، سلیکٹڈ اور سلیکٹڈ، کیا تینوں کے ایک ہی معنی ہیں؟ تو پھر کیا ہم پیغمبر کو مجتبیٰ کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اولائے کائنات کو مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم امام حسن کو مرتضیٰ کہہ سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں کہہ سکتے ہیں۔ کوئی فرق تو ہوگا نا، ان القابات کی خصوصیت کوئی تو ہوگی۔ قبلہ آپ جب روزہ کھولتے ہیں تو کتنے قسم کا آئٹمس آپ کے سامنے بنے ہوتے ہیں میدے کے، اور کتنے بنے ہوتے ہیں بیسن کے۔ ہر ایک کا نام الگ الگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، اب کئی قسم کے پکوڑے ہیں سمجھانے کے لیے، سب بنے کس سے؟ بیسن سے۔ نام الگ الگ ہے، شیپ الگ الگ ہے، ذائقہ الگ الگ ہے۔ تو آخر یہ تینوں نام جو ہیں القاب کے عنوان میں کوئی تو فرق ہوگا۔ اس فرق کو تلاش کرنے کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں، لغت میں نہیں، خدمت معصوم میں لیے چلتا ہوں۔ لغت میں جائیے گا تو کیا ملے گا آپ کو؟ آئیے معصوم سے پوچھتے ہیں، مولا یہ تینوں القابات کے درمیان فرق کیا ہے؟ اس کا جواب مولا نے خوب دیا ہے۔ اور کون سے مولا نے دیا ہے؟ امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور کہاں دیا ہے؟ زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر، زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر۔ وَاصْطَفَاكُمْ لِعِلْمِهِ وَارْتَضَاكُمْ لِغَیْبِهِ وَاجْتَبَاكُمْ بِقُدْرَتِهِ۔ تین جملے میں نے درمیان کا جملہ چھوڑ دیا، وَاخْتَارَكُمْ والا، ابھی مختار کی بحث نہیں کر رہا تھا میں۔ تین جملے یاد رکھیں۔ وَاصْطَفَاكُمْ بِعِلْمِهِ، اللہ نے اے آل محمد آپ سب کو مصطفیٰ کیا، اور جب کسی کو چنا جاتا ہے اپنے علم کے لیے تو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو جو خدا کے علم کا مظہر ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ پھر وَارْتَضَاكُمْ لِغَیْبِهِ، اور اے آل محمد آپ سب کو خدا نے چن لیا اپنے غیب کے مظہر کے لیے۔ جو خدا کے غیب کے مظہر ہوں انہیں مرتضیٰ کہتے ہیں۔ وَاجْتَبَاكُمْ بِقُدْرَتِهِ، اور اے آل محمد آپ سب کو خدا نے چن لیا اپنی قدرت کے مظہر کے طور پر، تو مجتبیٰ کہتے ہیں۔ جو خدا کی قدرت کا مظہر ہو وہ مجتبیٰ ہے، جو خدا کی غیب کا مظہر ہو وہ مرتضیٰ ہے، جو خدا کے علم کا مظہر ہو مصطفیٰ ہے۔ تو تینوں کے معنی ایک بھی ہیں اور الگ الگ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ بار بار جو استعمال کرتے ہیں آپ نام میں مولا کے، مجتبیٰ واضح ہو گیا۔ حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے پسند تھا اپنا لقب وہ کیا تھا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مولا حسن کو خود اپنا لقب سب سے زیادہ کون سا پسند تھا؟ کریم پسند تھا، بر پسند تھا؟ بر نیکی کرنے والا، بر اور ہے، بر اور ہے۔ بر کہتے ہیں نیکی کو، بر کہتے ہیں نیکی کرنے والے کو۔ یہ اردو کا بر نہیں ہے، بر دکھا ہوا وہ نہیں ہے، یہ عربی کا بر۔ سمجھانا پڑتا ہے نا، یہ کیا کریں، اردو کا بر دکھا ہوا اور ہے، یہ عربی کا ہے۔ تو بر اور ہے اور بر اور ہے۔ زیر کے ساتھ تو عمل کے معنی میں، زبر کے ساتھ تو عامل کے معنی میں۔ تو لفظ بر امام کی لقب کے طور پر ہے۔ زکی آپ کا لقب ہے، تقی آپ کا لقب ہے، نقی آپ کا لقب ہے، مہدی آپ کا لقب ہے، قائم آپ کا لقب ہے، بقیت المؤمنین آپ کا لقب ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ ان القابات میں سے کون سا لقب پسند تھا؟ تمام تر سیرت کی کتابوں سے ایک بات سامنے آئی،
کہ جیسے بالکل مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے سارے القابات میں سے ایک لقب بہت پسند تھا، وہ تھا ابو تراب، اور ایسے ہی امام مجتبیٰ کو اپنے سارے القابات میں سے ایک لقب بہت پسند تھا، وہ ہے سید۔ یعنی اللہ کے رسول نے جس پر سب سے زیادہ زور دیا آپ کے القابات میں، اور آپ کو اپنی ساری زندگی حیات طیبہ میں وہی لقب بہت پسند رہا، سید، سردار۔ کبھی ایسے بھی امام کو یاد کریں، السلام علیکہ یا سید، اے سید آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اگر بغیر کسی اضافت کے، بغیر کسی جملے کے ملائے ہوئے لفظ سید کہا جائے تو اس سے مراد کوئی امام اور نہیں، کوئی نبی اور نہیں سوائے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ اور رہی بات کنیتوں کی، خیر تو کنیتوں میں دو کنیتیں معروف، ایک غیر معروف ایک معروف ہے۔ ایک ابو القاسم ہے جو غیر معروف ہے، اور ایک ابو محمد ہے جو معروف ہے۔ ابو محمد محمد کے والد، ابو القاسم قاسم کے والد۔ آپ کی اولادوں میں کوئی قاسم ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی اولادوں میں کوئی محمد ہے کہ نہیں؟ جواب جی نہیں۔ تو ابو محمد آپ کی کنیت ہے، ابو القاسم بھی آپ کی کنیت، دو کنیت ہیں آپ کی۔ القاب آپ کے جو بیان کیے گئے وہ 11 القاب ہیں، کم از کم 11 القاب۔ ان میں سے ایک لقب اسیر، کیونکہ تلفظ کے اعتبار سے خطابت میں وہ تجوید کے قواعد پر عمل نہیں ہو پاتا، اس لیے میں اس کو کھول کے پڑھ دیتا ہوں۔ الف، سا، 3 نقطے والا، یا اور را۔ اب سمجھے ہمارے تمام بچے کہ اثر سے نکلا جو لفظ ہے اسے اسیر کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے القاب میں سے ایک لقب اسیر ہے۔ اسیر اسے کہتے ہیں جس سے فضیلتوں میں سب پر چن لیا گیا ہو، یعنی جس کے نقش پا ڈھونڈ کر خود فضیلت پہنچے اسے حسن کہتے ہیں۔ تو امام کے القابات میں سے لقب بہت سارے، تو یہ دیکھ کر میں نے آپ کی خدمت میں چاہا کہ ان القابات پہ ایک توجہ ہم کر لیتے۔ امام علیہ السلام کے بچپن کے واقعات میں کچھ واقعات تو بہت معروف ہیں اور سب کے سنے ہوئے، لیکن شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی واقعے سے کوئی پیغام مقصود ہوتا ہے۔ تشریف فرما تھے اپنے نانا کے ساتھ، ایک مرتبہ کسی ایسے عرب کے جاہل کو اپنے سامنے پایا جو دشمن محمد بن کر آیا تھا، اور دشمن محمد بھی ایسا بن کر آیا تھا کہ اگر ذرا سا اس کو موقع ملتا تو پیغمبر کو شہید کر دیتا۔ انتہائی غصے کے عالم میں، انتہائی خوفناک انداز سے آیا یہ شخص پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے، اور آنے کے بعد اس نے اب سوال شروع کیے کہ آپ نے، تو میرے الفاظ ہیں آپ نے، اس نے تو اپنے انداز سے کہا کہ نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، سب کو پریشان کیا ہوا ہے، کیسے نبی ہو، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، آل فال جو وہ کہہ سکتا ہوگا۔ روایت میں بہت سخت جملے ہیں کہ اس نبی کی شان میں گستاخی کی بہت شدید، کہ اگر کوئی ہے تمہارے پاس علم نبوت کا تو لاؤ، بتاؤ مجھے۔ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا وہ۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تم سے میرے بدن کا ٹکڑا بات کرے۔ بتانا یہ تھا کہ اگر جز سے قانے ہو جاؤ گے تو کل کے بولنے کی حاجت پیش نہ آئے گی۔ اب سوچئے ایسے آدمی سے پیغمبر یہ جملہ فرمائیں تو اس کے غصے کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی کوئی آپ سے ہم سے بات کرنے کھڑا ہو غصے کے عالم میں، اور ہم کہیں کہ ہمارے ٹکڑے سے بات کر لو، تو غصہ تو بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کیا بدن کے ٹکڑے بھی بولتے ہیں؟ چاہو تو دیکھو کیسے بولتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی گفتگو روک دی اور یہیں سے گفتگو شروع کی ٹکڑے مصطفیٰ نے۔ مصطفیٰ کے ٹکڑے کو مجتبیٰ کہتے ہیں۔ سمی الحسن حسنن، آپ فرماتے تھے حسن کو حسن اس لیے کہا گیا،
میں نے کل تو پڑھا تھا آپ کی خدمت میں کہ خوبصورتی کے عنوان میں ہے لِأَنَّهُ بِإِحْسَانِ اللَّهِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. حسن کو اس لیے حسن کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے احسان سے آپ کے نام کو منتخب کیا ہے. وہ محسن ہے تو اس کو حسن قرار دیا. بہت غور کیجئے گا. پھر فرماتے ہیں حسین حسن کی تصغیر ہے. اس کو آسان کر دیتا ہوں، یعنی تصغیر کہتے ہیں چھوٹے پن کو. چلیے آسان کر لیں. اور رجل کہتے ہیں پورے مرد کو، رجیل کہتے ہیں چھوٹے مرد کو. بات واضح ہوئی. ایسے ہی یہ لفظ ہے. ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب حسن کی تصغیر حسین ہے، یعنی حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے، حسین کو بڑا کر دو تو حسن بنتا ہے. اب یہ مشہور واقعہ سے آپ کی خدمت میں اشارہ مکمل کر رہا ہوں. ورنہ قسم بخدا کتنی کتابیں اٹھا کے دیکھیے آپ، اکثر روایات میں آپ کو دونوں بھائی ساتھ ساتھ ملیں گے. ہر جگہ ساتھ ساتھ فضائل کے مناقب کے ابواب میں، حتیٰ کہ پیر کے دن کی زیارت میں دونوں بھائی ساتھ ساتھ ہیں. خدا نے ایسے ساتھ ساتھ رکھے ہیں کہ ظاہراً تو الگ الگ ہوئے، مگر جب آگے چل کر سید سجاد کے نکاح میں امام حسن کی بیٹی آئیں، اب وہ سوال بھی حل ہو گیا کہ امامت جو آگے بڑھی ہے، امامت جو آگے بڑھی چوتھے امام کے بعد پانچویں امام دو اماموں کا خلاصہ ہیں. پانچویں امام کی والدہ امام حسن کی بیٹی اور والد مولا حسین کے بیٹے ہیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ وہ نور جو عبد المطلب کی صلب میں ایک تھا، وہاں سے آگے دو ہو گیا. پھر آگے چل کر سید سجاد اور فاطمہ بنت حسن کی شکل میں خدا نے پھر ملایا، پھر ایک ہو گیا. یعنی پھر علی و فاطمہ ملے تو زمانے کو محمد نصیب. ڈھونڈتے نا کہ مولا حسن کی اولاد ہے، دیکھ لیجیے تو مولا حسن بیٹھے ہوئے گود، اور اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. اب کون بولے گا؟ اب کل نہیں بولے گا، اب جز بولے گا. جز نے بولنا شروع کیا. ارشاد فرمایا کہ تمہارا مخاطب کوئی کن ذہن نہیں ہے، کیا شائستگی ہے، اور نہ تمہارا مخاطب کسی کن ذہن کا بیٹا ہے. گویا یہ تو بات سمجھا دی امام حسن نے، اگر ابا کن ذہن ہو سکتا ہے کن ذہنی ابا سے بیٹے میں آ گئی ہو. تو تمہارا مخاطب نہ تو خود کن ذہن ہے اور نہ کسی کن ذہن کا بیٹا ہے. اور اگر تم کہتے ہو کہ میں اپنا تعارف کراؤں تو میں فقیہ ہوں. غبی کی ضد فقیہ ہے. امام نے عالم نہیں کہا، اپنے آپ کو فقیہ کہا. فقیہ اور ہے، عالم اور ہے. عالم وہ جو علم حاصل کرے، فقیہ وہ جو علم سمجھا دے. فرمایا تمہارا مخاطب غبی نہیں ہے، فقیہ ہے. اور اگر تم کہتے ہو کہ تم جاہل ہو تو پریشان نہ ہو، میرے پاس جہالت کی دوا بھی ہے. اور تمہاری جہالت کی دوا کے لیے یہ سمجھو میرے پاس پورا سمندر ہے. ایسا سمندر ہے علم کا کہ جسے ڈول کے ذریعے سے ناپا نہیں جا سکتا. یہ وہ شان تھی امام حسن مقدس آپ کے الفاظ سے جو سامنے آپ بیان کر رہے تھے. پھر آپ نے اس کے حالات کو بیان کیا، کیسی میٹنگ ہوئی تھی. بچپن سے حسن ساری میٹنگز کو جانتے ہیں. سوچئے گا اب میٹنگ چاہے ادھر کر لو یا ادھر کر لو، حسن کو سب پتا ہے. آپ نے پوری میٹنگ کا احوال بتایا، تم نے فیصلہ کیا وہ بتایا، تم گھر سے چلے کیسے، موسم کیسا تھا، کیسے بدلا، وقت کیا تھا،
دل کا حال کیا تھا، آنکھوں کا حال کیا تھا، زبان کا حال کیا تھا. خشک زبان تھی، کانٹے پڑے جاتے تھے، آنکھوں میں اندھیرا تھا، دکھائی کچھ دیتا نہ تھا، ہاتھوں کو سجائی نہ دیتا تھا، پہاڑ اور ٹینوں سے وحشت ہوتی تھی. ایسی تمہاری حالت تھی جیسے زرارہ کے گھوڑے کی حالت ہوتی ہے کہ آگے بڑھے تو کاٹ دیا جائے، پیچھے ہٹے تو کاٹ دیا جائے. تم ایسی حالت میں تھے، نہ ادھر واپس جا سکتے تھے نہ آگے بڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ تم اس علاقے تک آ پہنچے اور تمہیں ہم دکھائی دے گئے. اس نے سنا یہ ساری باتوں کو، کہتا یہ بتائیے آپ میرے اندر بیٹھے تھے. اللہ اکبر. حسن اسے کہتے ہیں جو معافی ضمیر کو پڑھ لیتی ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھیے وہ معافی ضمیر کیوں نہ پڑھیں جو نسب پڑھ لیتے ہوں. سب بیان کر کے فرمایا تو کلمہ پڑھ کے جائے گا، اور اس نے کلمہ پڑھا حسن کے ہاتھ پر. جب بھی کبھی حسن ملتے تھے تو بڑے احترام سے، کیا حسن کا انداز ہے. بات کو سمیٹ رہا ہوں، یقیناً حق تھا وہ تو ادا نہیں ہو سکا. امام حسن کی شخصیت کو بیان کرنے کی بہت کچھ باتیں ذہن میں تھیں، لیکن اب آئیے ایک نماز کل بیان کی تھی، ایک نماز آج سن لیجیے. کل کی نماز کی 4 رکعت، دو رکعت کر کے پڑھی جاتی، یعنی وہ جو ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص والی نماز، اور باقی 14 معصومین کی اپنی نمازوں میں سے امام حسن کی ایک اور نماز بھی ہے، اور یہ بالکل مشابہ ہے نماز علی ابن ابی طالب کے. دن جمعے کا ہے، دن جمعے کا ہے. مولا حسن کی تاریخ مہینے میں 4 تاریخ، چوتھی تاریخ مولا حسن کی ہے. دن کی ساعتوں میں دوسری ساعت جب سورج نکلے اور سرخی ابھی باقی ہو، وہ خاص ساعت امام حسن کی ہے. امام حسن کی ساعت میں امام حسن کی نماز جمعے کا دن، اور اگر 4 تاریخ یاد رہے تو اس دن بھی پڑھ لیجیے گا. یہ نماز کون سی ہے؟ نماز علی ابن ابی طالب، نماز حسن بھی کہلاتی ہے. اس کا طریقہ مختلف ہے، تھوڑا سا طویل ہے. سب سے مشکل نماز 14 معصومین کی نمازوں میں سے مولا حسین کی نماز ہے، سب سے مشکل نماز، جو مجھ جیسا بھی اگر پڑھنے کھڑا ہو جائے تو 2-2.5 گھنٹے کہیں نہیں جاتے. اب یہ امام حسن کی دوسری نماز کیا ہے؟ اس میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص ہے. زیادہ نہیں، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص. زیادہ نہیں ہے یہ. اگر آپ امام حسین کی نماز سن لیں گے تو پھر آپ کہیں گے ہاں یہ کم ہے. تو یہ 4 رکعت نماز جمعے کے دن خاص پڑھنے کی تاکید مولا حسن مجتبیٰ کے نام سے، اور اس نماز کے بعد 2 رکعت کر کے نماز مکمل کیجئے. نماز کے بعد پھر امام کی زیارت پڑھیے. اور جمعے کا دن خاص وہ دن ہے. ویسے تو ہر امام کی زیارت کا عنوان الگ الگ دنوں کے اعتبار سے ہے، البتہ جمعے کے دن سارے اماموں کی معصومین کی زیارت ایک ساتھ پڑھے جانے کا بھی ایک تاکیدی عمل بیان کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے سے پہلے، اور دعا تو ہم پہلے ہی کر چکے، امام حسن کی یاد میں کیا شخصیت تھے میرے مولا، توسل کی بات کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید اب دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو کھانا پک چکا، اب ذائقہ تبدیل کیسے ہو. مثال دے رہا ہوں، اب تو کھانا پک چکا، اب ذائقہ تبدیل کیسے ہوگا. اب تو شکم مادر میں اولاد کی جنس بن چکی، اب تبدیل کیسے ہو. امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت تو وسیلہ پروردگار کہ چاہیں تو شکم مادر میں تو جنس بن چکی ہو اس کو تبدیل کر دے. اور تاریخ کا جملہ ہے کہ بیچارہ وہ تیل بیچنے والا، حبشہ کا رہنے والا، وہ امام کی خدمت میں کہتا ہے مولا جب میں گھر سے چلا تیل بیچنے کے لیے یہاں پر آیا تو میری اہلیہ درد ذہن میں مبتلا تھی.
درد ذیل کا مطلب لیبر پین، یعنی بالکل ڈیلیوری کا وقت آ گیا. اب مجھے بتائیں جب ڈیلیوری کا وقت آ گیا تو اب بیٹا ہو یا بیٹی؟ اب دعا کا فائدہ ہے کوئی؟ اب جو خدا نے دینا تھا وہ دے گا. کہتا ہے مولا دعا کر دیں بیٹا ہو جائے. سوچئے گا کہ کیا اب دعا کا فائدہ ہے کوئی؟ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ کھانا پک چکا ہے، اب ذائقہ تبدیل کیسے ہو؟ دعا سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کے اذہان کو میں وہاں تک لانا چاہ رہا ہوں، اس منزل پر پہنچ کر بھی توسل مت چھوڑیے کہ جہاں آپ کے لحاظ سے اسباب کے اعتبار سے اب دعا کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہ آئے. اب کیا فائدہ؟ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو چکا. نہیں، اب بھی فائدہ ہے. دعا کبھی بھی بے فائدہ نہیں ہوتی، اور جب توسل حسن سے ہو تو خدا کا احسان کل بھی تھا اور آج بھی ہے. امام نے ارشاد فرمایا لوٹ جاؤ اپنے گھر، جاؤ، تمہاری بیوی اپنی گود میں تمہارے بیٹے کو لیے بیٹھی ہے. تمہاری بیوی تمہارے گھر میں تمہارے بیٹے کو اپنی گود میں لیے بیٹھی ہے. یہ دوڑ کر گیا، دوڑ کر آیا، گیا بھی اور آیا بھی، اور امام کے قدموں پہ گر گیا. تو جو لگانے والا آئل تھا وہ تو بعد میں لگایا گیا، پہلے امام نے اس کے مسئلے کو ایسے حل کیا. جب پہلے آیا تھا تو بیوی کا وقت وضع ولادت تھا، خبر نہ تھی کیا ہونے والا ہے. حسن کی دعا نے تقدیر بدلی. میں سوچتا ہوں جس کا چھوٹا بھائی راہب کو 7 بیٹے عطا کر دے، تو قبلہ حسن کے چھوٹے کو حسین کہتے ہیں، حسین کے بڑے کو حسن کہتے ہیں.